جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہوتے ہیں یا ان کے متعلق یہ تاثر ہوتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہوتے ہیں، تو ان کی اچھائی یا برائی، ان کے میرٹس ڈی میرٹس تو اپنی جگہ، لیکن ان کی ایک کوالٹی بہرحال ہوتی ہے کہ ان کی خبر کے کسی نہ کسی حد تک سچے ہونے کے امکانات ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہوتے ہیں، اور پاکستان میں سیاسی معاملات میں سب سے بڑی جو خبر کی سورس ہے وہ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ ہی ہے۔ شیر افضل مروت صاحب کے متعلق بھی بہت سے سیاسی اور سماجی حلقوں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے کسی نہ کسی حد تک صحیح، کیسی ہی صحیح لیکن قربتی ضرور رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 2 3 بار میں پارٹی میں سابق ہو چکا ہوں، اور جو مشکلات مستقبل میں پارٹی پر آنے والی ہیں ان سے لگتا یہ ہے کہ یہ جو سابق کا سیگا ہے میرے نام کے ساتھ سے وہ جلدی ہٹ جائے گا۔ اچھا، اس بات کو تو چھوڑیں کہ ان کے نام کے ساتھ سے سابق کا سیگا ہٹتا ہے یا نہیں، اہم بات یہ ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ پارٹی پر مشکلات آنے والی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ہم سب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ رمضان کے بعد سے لے کر، یعنی اپریل سے لے کے اکتوبر نومبر تک ایک مرتبہ پھر پاکستان میں دھرنوں کا اور احتجاجوں کا موسم پورے عروج اور پوری آب و تاب کے ساتھ آنے کو ہے، تو یہ خبریں درست ہیں۔ اور یہ جو کچھ سینئر انویسٹیگیٹو رپورٹرز ٹائپ لوگ خبریں دیتے ہیں کہ تحریک انصاف میں مفاہمت ہو گئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور عمران خان کل باہر آئے کہ پرسوں باہر آئے، یہ والی خبریں شاید ابھی جلدی میٹیریلائز نہ ہو سکیں۔ اگر اپنے شیر افضل مروت صاحب کے موکل واقعی سچے ہیں تو اس سے یہی لگتا ہے کہ تحریک انصاف ایک مرتبہ پھر ہمیں سڑکوں پر احتجاج کرتی ہوئی نظر آئے گی، اور پھر ماریں کھاتی اور پھر دھرنے دیتی اور پھر احتجاج کرتی ہوئی نظر آئے گی، اور پھر علی امین گنڈاپور صاحب اسلام آباد کی طرف یلغار کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور پھر یہ سب کچھ جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ ٹائپ لوگ کہیں نہ کہیں بیچارے چھپتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن بہرحال جو بھی ہوگا یہ طے ہے کہ کم از کم اس وقت تک کی صورتحال یہی لگتی ہے کہ کوئی جلدی ڈیل یا مفاہمت نہیں ہونے والی تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان۔ اور جس طرح عمران خان عدالتوں سے یہ مطالبے کر رہے ہیں کہ ان کو جیل میں کتابیں فراہم کی جائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بالکل چل ہیں، وہ راوی چین ہی چین لکھتا ہے، انہیں پتہ ہے کہ ان کی کریڈیبلٹی عوام میں مزید ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ عوام کو جیسے جیسے یہ احساس ہوتا جا رہا ہے کہ عمران خان ڈیل کر کے بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے، بلکہ وہ ساری زندگی جیل کاٹنے کے لیے تیار ہے، مگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل یا کوئی اپنے ذاتی مفادات کی خاطر ڈیل کرنے پر تیار نہیں ہے، تو عوام کی نظر میں ان کی عزت بڑھ رہی ہے۔ اور ایک سیاستدان کے لیے اس سے اچھی بات ہی کوئی نہیں ہوتی اگر عوام کی نظر میں اس کی عزت بڑھ رہی ہو، اور وہ 2 سال بعد، 3 سال بعد، 4 سال بعد، 6 مہینے بعد جب بھی باہر آئے اور الیکشن لڑے تو وہ الیکشن جیتنے کے اس کے امکانات زیادہ ہوں، تو یہ کسی سیاستدان کے لیے گھاٹے کا سودا کسی بھی صورت نہیں ہوتا۔ اور یوں لگتا ہے کہ یہ بات عمران خان صاحب کو سمجھ آ چکی ہے، اور وہ جیل میں بیٹھ کے کتابیں پڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں لمبے عرصے تک، انہیں باہر آنے میں کوئی جلدی نہیں ہے۔ اور جب آپ کو باہر آنے کی جلدی نہیں ہوتی تو پھر آپ غلط فیصلے نہیں کرتے، آپ ڈیل نہیں کرتے، پھر آپ ڈیلیں آفر کرنے والوں کے اعصاب کو آزماتے ہیں۔ اور شاید عمران خان صاحب کا اس وقت تک فیصلہ یہی ہے، اور اپنے جو شیر افضل مروت صاحب ہیں جو وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ پارٹی پر مشکلات آنے والی ہیں، تو اس سے بھی یہی لگتا ہے کہ تحریک انصاف ایک مرتبہ پھر احتجاجوں پر ہی مجبور ہوگی، اور کوئی آپشن اس کے بانی چیئرمین عمران خان اسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور دوسری بات بھی شیر افضل مروت صاحب بڑی ہی پتے کی بتا رہے ہیں، بڑی کام کی باتیں وہ کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فارورڈ بلاک بنانے والے ہیں نا، یہ وقتی طور پر تو شاید کوئی فائدہ اٹھا لیں، یعنی غریب مسکین لوگ ہیں، ہو سکتا ہے کوئی جماعت یا کوئی طاقتور حلقہ انہیں کچھ پیسے شیسے دے دے، یا کوئی وزارتیں شزارتیں دے دے، ضرورت مند لوگ ہیں، انہیں شاید کوئی وزارت یا کوئی پیسے مل جائے اور ان کا کوئی دال روٹی چل جائے۔ لیکن چونکہ پارٹی کا ووٹر پسند نہیں کرتا کہ کوئی عمران خان سے بے وفائی کرے، لیکن لہٰذا یہ فارورڈ بلاک بنانے والے ایونچولی نقصان اٹھائیں گے۔ اچھا، یہ بات تو ہم سب کو پہلے سے پتہ تھی، یہ تو شیر افضل صاحب نے نئی بتائی نہیں، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ پارٹی میں فارورڈ بلاک واقعی بن رہا ہے، اور اس کے لیے پورے عروج کے پر ہیں تیاریاں۔ اور جو بیرسٹر گوہر صاحب کا دعویٰ ہے اور پارٹی کے دیگر خوش الحان اور خوش امکان اور خوش خیال لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا، تو شاید وہ دعویٰ درست نہ ہو، اور شیر افضل مروت صاحب کی بات میں وزن لگتا ہے۔ پارٹی میں فارورڈ بلاک بنانے، یعنی پارٹی کو توڑنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ اور اس کی ہواری جماعتوں کی یلغار کا سلسلہ پوری قوت سے جاری ہے، اور آئندہ دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ تحریک انصاف سے کچھ مزید پرندے اڑ کر دائیں بائیں کی شاخوں پر بیٹھتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے۔